اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا مصطفیٰ نور جاں صلو علیہ وآلہ یا مصطفیٰ نور جاں صلو علیہ وآلہ۔ آج ہم انسان جو کہ جامع جمیع مراتب کا مجموعہ ہے، آج ہم اس پر گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کے جتنے مراتب نزول ہیں، لاہوت، جبروت، ملکوت اور ناسوت، یا اسے عالم جسام یا اسے عالم محسوسات بھی کہتے ہیں۔ اس میں ہم جانیں گے کہ انسان کی حقیقت کیا ہے، جس میں انسان کیا ہے، جبکہ روح و جسم کے اتحاد سے ہی کامل انسان ہے۔ جیسے روئی اور کپڑے کا اتحاد ہے، چاہے اس میں سے روئی کو ثابت کر لو، چاہے کپڑے کو ثابت کرو۔ بات یہ اس مثال کے اسم و مسمت کا ثابت کرنا، کیونکہ اس کا اسم و مسمہ ایک ہی ہے۔ اس جگہ پہ قرآن پاک میں ارشاد پاک ہے، وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، میں تمہارے نفسوں میں ہوں، کیا نہیں دیکھتے؟ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہد و مبشر و نذیر۔ اے نبی، بے شک ہم نے تمہیں بھیجا گواہ اور خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا۔ پھر فرمایا قرآن پاک میں سورہ توبہ، لَقَدْ جَاءَکُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِکُمْ، تحقیق تمہاری جانوں میں میرا ہی رسول ہے۔ مختلف طریقوں میں قرآن پاک میں اللہ پاک نے اپنے ہونے کا بتایا کہ انسانوں میں میں ہی ہوں، البتہ بے شک آیا تمہارے پاس رسول تمہارے نفسوں سے، یعنی جان میں سے۔ وَأَعْلَمُ إِنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، اور جان لو بے شک تم میں اللہ کا رسول ہے۔ قرآن پاک نے صاف صاف بیان کر دیا، اب جس کا قرآن پر ایمان ہے کہ وہ اللہ کا کلام ہے۔ اب اللہ پاک نے اس جامع جمیع مراتب، جسے حضرت انسان کہتے ہیں، قرآن پاک میں فرما دیا، کہیں وَفِي أَنفُسِکُمْ، کہیں لَقَدْ جَاءَکُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِکُمْ۔ ہر بار بتانا چاہ رہا ہے کہ حضرت انسان میں جو جان کی جان ہے وہ محمد عربی، اور محمد عربی کا جو نور ہے، جو حقیقت ہے، میں خود ہوں۔ آگے بتاتے ہیں تو تو اپنی منزل مقصود پر پہنچ جائے گا، اور جو شک میں رہا وہ بھی اپنے ہی لکھے پر چلے گا۔ یعنی کہ قرآن پاک کا جو اللہ پاک کا کلام ہے، اگر جو اس پر ایمان لے آیا وہ اپنی منزل پر لازمی پہنچے گا، اور جو اس میں شک کیا جس نے، وہ اسی پر عمل کرے گا جو اس کے گلے میں تقدیر کا پہلو لکھ کے لگا دیا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نیک و بد اعمال تیرے پیدا کرنے سے پہلے لکھ دیے ہیں۔ ہدایت کی جا سکتی ہے، دی نہیں جا سکتی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فردیت ہیں، یعنی ایک فرد نہیں ہے، وہ سب میں ہیں۔ یہی ہے معنی فردیت کے۔ وہی تمہاری مثل ہے، وہی تمہاری اصل ہے، وہی تمہاری حقیقت ہے، اور وہی تمہاری روح ہے،
وہی تمہارا مسمہ ہے، وہی رب کی ربوبیت میں ظاہر ہے۔ صرف تم نہیں ہو، اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ اگر تو جان لے گا تو تو بھی بچ جائے گا اور امت رسول اللہ صلی اللہ میں شامل ہو جائے گا۔ ابھی اس میں اللہ پاک ہر چیز کو بار بار ایک ہی چیز فرما رہا ہے کہ کائنات میں جتنا نور ظہور ہے، جتنا کائنات میں نظام کائنات ہے، اس میں محمد ہی محمد ہے، محمد ہی محمد ہے۔ اول محمد، انا اول، سرکار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا، انا اول محمد، انا آخر محمد، انا ظاہر محمد، انا کل محمد۔ تو کیوں نہ ہم اس پر ایمان لے کر امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں شامل ہو جائیں۔ اور کہیں سورہ فتح آیت نمبر 6 میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، تاکہ بخش دے تیرے اگلے پچھلے گناہ، پوری کر دے اپنی نصیحت تم پر اور دکھائے تمہیں راہ سیدھی، اپنی انائے ہستی کو چھوڑ دے، یہ مت جان کہ تو ہے، جب تک تو ہے جزا اور سزا قائم ہے، تو حقیقتاً نہیں ہے، بس وہی ہے۔ اور کسی نے بہت خوب کہا ہے، حویلی میاں باکر دی تے وچ جمالو آکڑ دی۔ یہ سارا وجود اسے اللہ پاک وحدہ لا شریکہ کی اماج گاہ ہے، اسی کی حقیقت ہے۔ وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے۔ وَهُوَ الْأَوَّلُ وَهُوَ الْآخِرُ وَهُوَ الظَّاهِرُ وَهُوَ الْبَاطِنُ۔ جب وہی ہے تو میں کہاں ہوں؟ کہیں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، لولا کا لما کا اظہرت ربوبیت، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر میں تمہیں پیدا نہ کرتا تو اپنی ربوبیت ظاہر نہ کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے تو صرف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی پیدا کیا ہے، یہ تو درمیان میں کہاں سے آ گیا؟ اب کتنا زبردست قسم کا بتانا چاہ رہا ہے کہ جب اللہ نے صرف اپنے محبوب تک ہی ساری زندگی، لیکن ہم یہ جو درمیان میں سب کہتے ہیں میں بھی ہوں، میں بھی ہوں، اور انائے نفس میں گرفتار ہے، اور جس کی وجہ سے اسے جزا بھی ہے اور اسے سزا بھی ہے۔ بار بار اللہ یہی فرما رہا ہے، تو میں نے تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی پیدا کیا، یہ تو درمیان میں کہاں سے آ گیا؟ روئی اور کپڑے کے وجود کو دیکھ، ایک ہی تو ہے، دوسری شے نہیں تھے، مگر کپڑے اور روئی کا وجود واحد ہے۔ غور کر، ایک ہی روئی ہے جو تمام کپڑوں میں سمائی ہوئی ہے، جیسے اللہ وحدہ لا شریکہ ایک ہی ہے جو ظاہری کائنات میں سمایا ہوا ہے۔ کپڑا بننے کے بعد اس کے مختلف نام بن جاتے ہیں، کہیں ململ، کہیں لٹھا، یہ سب روئی کے مجازی نام ہیں۔ اگر حقیقی نام روئی ہے، اسی طرح اس کائنات میں مجازی اسما کی کثرت ہے، مگر حقیقت سب کی حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور یہی معنی ہے وَعَالَمُ ان فیکم رسول اللہ کے، کہ تمہارے میرے ساری کائنات میں محمد ہی محمد ہے۔ محمد زمی ہے، محمد زما ہے، محمد مکی ہے، محمد مکا ہے۔ اول محمد، آخر محمد، ظاہر محمد، باطن محمد، کلو محمد۔ اب مثال ایک کے طور پر ہم بات کرتے ہیں، جیسا کہ روئی، کپڑا، لباس میں آ کر کسی کا نام قمیص، کسی کا شلوار، کوئی رومال، یہ مجازی نام ہے، مگر ہیں سب میں ایک کپڑا ہے جو کہ روئی نے اپنا وجود دے کر پیدا کیا ہے۔
اور اب تمام لباسوں کے نفسوں میں وہی کپڑا ہے، ہر ایک کی استعداد کے مطابق۔ اسی طرح اس وجود میں جو حقیقت ہے، اس وجود کی جس کی وجہ سے ساری کائنات چل رہی ہے، وہ نور محمد ہے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ کیونکہ سورہ توبہ میں تو واضح فرما دیا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، پھر کہیں اللہ نے فرمایا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، میں بیچ ہوں تمہارے نفسوں کے، جانوں کے، تم کیوں نہیں دیکھتے؟ اور کہیں اسی کپڑے کا جس کا ذکر ہو رہا تھا کہ کپڑا اور روئی چھپ گئی اور کپڑے کو ظاہر کر دیا، وہی کپڑا مختلف ناموں سے اب نفوس میں آ کر اس کے نام رکھ دی گئے۔ شلوار میں شلوار کی شکل پر ہے، قمیض میں قمیض کی شکل پر، رومال میں رومال کی شکل پر، کہتے ہیں اس شلوار قمیض یا رومال، مگر حقیقت میں کپڑا ہے، اور شکلیں جو بن گئی ہیں تو ان کے اسماء مجازی پیدا ہوئے، وہی سلائی اتر گئی تو پھر کپڑا ہے۔ تو ایسے ہی پہلے اللہ تعالیٰ کا نور جو کہ اپنی ہی حمد کر کے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، یعنی جس کی حمد کی گئی۔ اب یہاں بڑا غور طلب مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کی جب حمد کی، اپنے نور کی حمد کی، یعنی کہ خود کی حمد کی، تو اسی کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھ دیا، یعنی جس کی حمد کی گئی اسی کا نام محمد ہے۔ پھر اسی نور میں سے ارواح جاری کی گئی، اور وہی اللہ کا نور جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھا، اسماء و صفات الہی کا جامع جمی ہے۔ اسی لیے آپ جامع جمع ہوئے، تو وہی نور فرد سب میں ہے، سب فردوں میں ہے، اور اسی نور سے ہی حیات، علم، ارادہ، قدرت، سمع، بصر، کلام، سب کچھ اسی کی وجہ سے ہے، اور وہی نور ہی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ پھر وہی سرکار کی حدیث پاک، انا اول محمد، انا آخر محمد، انا ظاہر محمد، انا باطن محمد، انا کل محمد۔ پھر بار بار ایک ہی چیز کی اللہ پاک اپنے کلام کے ذریعے فرما رہا ہے کہ یہ جتنا نور حضور ہے یہ سارا میرا ہی ہے۔ اب غور کرو کہ دیکھتا کون ہے، بولتا کون ہے، سنتا کون ہے، ارادہ قدرت کس کی ہے؟ اسی طرح ہر وہ لوگوں پر شاہد ہے اور گواہ ہے۔ جان لے، بول مت، کیونکہ تمہاری بولی وہ جانے جو تمہارے دیس کا ہو۔ اب اس کے اندر پردہ شک و یقین کا ہے۔ شک پردہ ڈالتا ہے اور یقین اتارتا ہے۔ شک نفس سے ہے اور یقین ملائکہ سے ہے۔ بس یہ ایک بات یاد رکھنی ہے ہم لوگوں نے کہ اس وجود میں دو ہی ایسی چیزیں ہیں جو اسے یہاں سے جو میں کا صیغہ ہے اس سے نکال کر محمد ہی محمد کر دے گی، کیونکہ ایک شک کا اور ایک یقین کا۔ شک نفس سے ہے اور یقین ملائکہ سے ہے۔ نفس امہاجگاہ ہے شیطان کی، اور شیطان جنات سے ہے، تو ایک جنات سے ہے اور ایک ملائکہ سے ہے۔ شیطان تجھے شک میں ڈالتا ہے اور ملائکہ بے اذن اللہ تجھے یقین دلاتے ہیں، اور اسی شک اور یقین کے درمیان عقل ہے۔ اگر آپ کی عقل کامل ہو تو وہ عروج کرے گی۔ عروج سے مراد اپنی میں سے نکل کر جو حق تعالیٰ کی حقیقت ہے اس میں چلے جائے گی اور مان لے گی، اقرار بھی کر لے گی اور تصدیق بھی کر لے گی۔ اور اگر عقل ناقص ہوئی تو پھر کیا ہوگا؟
وہ اسفل میں جائے گی۔ وہ نفس کی اماج کا شیطان کی باتوں پہ عمل کرے گی، کیونکہ شیطان پہلے ہی بتایا کہ جنات سے ہے، اس لیے پھر وہ میں کے سیگے میں آ جائے گی اور یقین سے دور ہوتی جائے گی، کیونکہ عقل ہی لٹائی گئی ہے اسفل مقام کی طرف، مگر پیدا ہوئی مقام علیین پر، اور اسی کو عروج کا حکم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولو ما خلق العقل، سب سے پہلے میں نے عقل کو خلق کیا، اور اسی جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عقل کو جب پیدا کیا تو اس سے فرمایا کہ تجھ سے میں پہچانا جاؤں گا، تجھ پر عذاب ہے، تجھ پر ثواب ہے۔ پھر سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 19 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اور کیا انہوں نے نہ دیکھا کہ اللہ کیوں کر خلق کی ابتدا کرتا ہے، کہ اللہ نے یہ دنیا کی خلق کیوں کی ہے، کیونکہ انہوں نے غور نہیں کیا کہ یہ صرف محبوب کی خاطر خلق کی ہے۔ اب یہ جسم انسان دیکھ لیں، اگر اس پر بھی غور کریں، یہ اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور روح انسان اس کا مسمى ہے، جسم انسان اسم محمد ہے۔ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو غور کریں، اس کا سر میم کی طرح، بازو اور سینہ اے ہے، کمر نیچے سے اگر دیکھیں تو وہ بھی میم ثانی ہے، اور ٹانگیں دال ہیں۔ مادر رحم کے اندر بچہ اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل میں ہوتا ہے، باہر اسم ہے اور اندر مسمى ہے، تو اپنے آپ کو تلاش کر کہ تو کہاں ہے۔ یہ تو اسم اور مسمى ایک ہے، جس میں انسان ہے، اسم ہے، اور روح اس اسم کا مسمى ہے، پر تو کدھر ہے؟ من رانی فقد را الحق، سرکار پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کو دیکھنا ہے تو کیسے دیکھا جائے، تو پھر اسی جگہ پہ اللہ پاک سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من رانی فقط را الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا۔ یہ ہے وحدت سے کثرت، ایک بیج بویا لاکھوں کروڑوں پھل لگے، انا آتینا کل کوثر، بے شک ہم نے تمہیں کثرت عطا فرمائی۔ پھر سرکار کی حدیث پاک کہ انا اول محمد، انا آخر محمد، انا ظاہر محمد، انا باطن محمد، انا کل محمد۔ اب ایک مثال کے ذریعے ہم سمجھتے ہیں کہ ایک کپڑا بنانے کے لیے روئی درکار ہے، اور وہ روئی اس کپڑے کا قوام ہے، اور کپڑا مادۃ المواد ہے، کہ روئی نے کپڑے کو وجود دیا ہے۔ پھر غور سے دیکھیں کہ روئی اس کپڑے کا قوام ہے، اور کپڑا مادۃ المواد ہے، کہ روئی نے کپڑے کو وجود دیا ہے۔ تمام کپڑے میں کہیں بھی تلاش کر لو روئی ہے، ظاہر میں بھی روئی، باطن میں بھی روئی، اس کا اول اور آخر بھی روئی ہے، کیونکہ جب کپڑے نے ختم ہونا ہے تو اس کا آخر رجوع بھی روئی ہے۔ تو اس سے ثابت ہے، یہ مثال دینے کے لیے سرکار کی حدیث پاک پھر انا اول محمد، انا آخر محمد، انا ظاہر محمد، انا باطن محمد، انا کل محمد۔ کپڑے میں ماہیت روئی ہے،
اور اس کی ہویت کپڑا ہے۔ یعنی روئی نے شکل اختیار کی اور اس کا نام کپڑا رکھ دیا۔ نہ روئی کپڑے سے علیحدہ ہے، نہ دھاگا اور نہ کپڑا ہی کسی اور شے کا نام ہے، صرف روئی کے ظہور کا نام کپڑا ہے۔ اب ایک روئی ہوئی کہ وہ ذات ہے، اس کی پہلی ترتیب کیا ہے بھلا؟ دھاگا ہے کہ وہ اس کی روح ہے۔ دھاگا میں روئی خود سما گئی ہے، جیسے اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، بس میں ہی ہوں تمہاری جانوں میں، تم کیوں نہیں دیکھتے؟ اور کہیں فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، تحقیق تمہاری جانوں میں میرا ہی رسول ہے۔ اپنے نور کی حمد کی محمد ہو گیا، اور اس کی اگلی تجلی کپڑا ہے۔ اسی روئی کی پہلی تجلی کا نام، پہلی ترتیب کا نام دھاگا تھا، اب اس کی اگلی تجلی کپڑا ہے کہ وہ دھاگا اس کپڑے میں سما گیا ہے، مگر حقیقت سب مرتبوں کی روئی ہے۔ یہ مراتب تین ہوئے، ایک مرتبہ حق، دوسرا مرتبہ امر، تیسرا مرتبہ خلق۔ روئی کا مرتبہ حق کا ہے اور دھاگے کا مرتبہ امر کا ہے اور کپڑے کا مرتبہ خلق کا ہے، کیونکہ وہی ذات کریم جس نے فرمایا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ کہ بس میں ہی ہوں تمہارے بیچ نفسوں کے، تم کیوں نہیں دکھتے۔ اسی نے حق کا مقام بھی اسی کا، امر کا مقام بھی اسی کا اور خلق کا مقام بھی اسی کا۔ اس لیے فرمایا قرآن پاک میں اور روح اس سے ہے، بس ایمان لاؤ ساتھ اللہ کے اور اس کے رسولوں پر، اور تین نہ کہو۔ یعنی کہ اللہ پاک نے یہاں منع فرما دیا قرآن پاک میں کہ روح اسی سے ہے، بس ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر۔ روح، اللہ اور رسول، کہتے ہیں اس کو تین نہ کہو کیونکہ یہ ایک ہی ہے، اس کے مراتب کے مختلف نام ہیں۔ بے شک اللہ ایک ہی معبود ہے، تمہارے لیے یہ بھلائی ہے۔ اب اس میں چوتھا درجہ مخلوق کا ہے اور وہ اپنی اپنی استطاعت کے مطابق ہے، اور اس میں اضافتیں شامل ہوئی ہیں۔ اضافتیں جو شامل ہوئی ہیں اور اضافتوں میں بھی وہی ہے، کیا فرما دیا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ وَهُوَ الْأَوَّلُ وَهُوَ الْآخِرُ وَهُوَ الظَّاهِرُ وَهُوَ الْبَاطِنُ۔ پھر وہی جو اضافتیں ہیں، کہیں بٹن لگ گئے، کہیں زنجیری لگ گئی، اور مقدار کی مقدار کپڑے کی اس لباس میں، اس لباس بنانے والے کے جتنے علم میں ہے کہ اس نے ناپ لیا اور جس نے کپڑا پہنا تھا اس کے مطابق سی دیا کپڑے کو، تو لباس کے مرتبہ میں استعداد لازم ہو گئی، اور نہ لباس اور ہے اور نہ پہننے والے میں کوئی فرق ہے۔ مگر یہاں کوئی فرق ہو تو واپس لباس بنانے والے پر الزام آتا ہے۔ اس لیے جیسے جس کی استعداد ہوتی ہے اس کے مطابق اس کا لباس سیا جاتا ہے، کیونکہ لباسوں میں وہ خود ہی چھپا ہوا ہے۔ پھر کہتا ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، بس میں ہی تمہارے نفسوں میں، تم کیوں نہیں دیکھتے؟ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا آپ نے ناپ کوئی دیا ہو اور لباس کسی اور ناپ کا کسی اور کو مل گیا ہو، نہیں، جیسا ناپ ویسا ہی لباس۔ اب اسی مقامات کے مختلف نام ہیں، کیونکہ لاہوت میں
اس کا اور نام ہے، جیسے لاہوت میں اس کا نام حق بھی ہے، اس کا نام روئی بھی ہے، اس کا نام اللہ حق بھی ہے۔ جبروت میں اسے جبروت بھی کہہ لیں، امر کہہ لیں، دھاگا کہہ لیں، روح القدس کہہ لیں۔ ملکوت میں خلق کہہ لیں، کپڑا کہہ لیں، رسول کہہ لیں، اور ناسوت میں مخلوق کہہ لیں، لباس کہہ لیں، امتیں کہہ لیں، ہے ایک ہی ہے۔ انا اعطینا کل کوثر، بے شک ہم نے تم کو کثرت عطا فرمائی۔ وفی انفسکم افلا تبصرون۔ پھر سورہ نساء آیت نمبر 1 میں فرمایا، خلقکم من نفس واحدہ، تمہیں خلق کیا ایک نفس سے، اور وہ نفس واحدہ حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو نور روحانی اور مادۃ المواد ہیں۔ اور سورہ آل عمران آیت نمبر 9 میں فرمایا، بے شک اللہ کے یہاں اسلام ہی دین ہے۔ بار بار اللہ پاک اپنی وحدانیت بیان کر رہے ہیں قرآن پاک کی مختلف صورتوں کے حوالے سے، اور اس کی ایک ہی بات ہے کہ وافی انفسکم افلا تبصرون، میں تمہارے نفسوں میں ہوں، تم کیوں نہیں دیکھتے؟ اس نے اپنے نور سے نفس پیدا کیا جو کہ نفس واحد کہلایا، اور اسی اپنے نفس میں سورہ علما کو ملاحظہ کیا، جو کہ اس کے اپنے ہی حقائق الاسماء تھے جو کہ ظاہر ہوئے اس کے اپنے ہی نفس پر، اور ان کی پہچان کی جو کہ مشاہدہ ایمان تھی۔ وہ عین الاعیان یعنی مقام میں وحدت کہلائی، جو پہچان معنیہ یعنی تفصیل سے تھی، وہ وحدیت کہلائی۔ یعنی جتنا کائنات میں اس عالم محسوسات میں نور ظہور ہے، یہ سارا ہی سارا وحدیت ہے۔ یہیں پہ تو سرکار نے فرمایا، انا اول محمد، انا آخر محمد، انا ظاہر محمد، انا باطن محمد، انا کل محمد۔ اور پہچان ہی حمد تھی، اور جس کی پہچان کی گئی اس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھا۔ تھا اللہ کا اپنا آپ ہی کہ نہ علیحدہ تھا اس سے کہ اس کا اپنا نفس تھا، جیسے روئی کا نفس دھاگا اور کپڑا اس کا اپنا آپ۔ اب وہی دھاگا اس کپڑے میں ارسال کیا گیا تو وہ رسول کہلایا۔ اس لیے روئی، دھاگا اور کپڑا ایک ہی ہے، لیکن جیسے جیسے مراتب چینج ہوتے گئے اس کا نام علیحدہ علیحدہ رکھا گیا۔ روئی نے اپنا مرتبہ چینج کیا تو دھاگا ہو گئی، دھاگے نے اپنا آپ کو کپڑے میں چھپا لیا تو اسے کپڑا کہا، لیکن ہے روئی ہی۔ جن کی حقیقت روئی ہی ہے، اس لیے کہا کہ علیحدہ علیحدہ نام مت لو، صرف اللہ کہو کہ وہ جامع ہے سب کو، جیسے روئی جامع ہے سب اشیاء ضائع کو۔ روئی مادۃ المواد ہے اور روئی ہی حقیقت ہے۔ کپڑے کی ماہیت روئی ہے اور ہویت کپڑا ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ کا نور ماہیت ہے اور ہویت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ جیسے روئی کے سوا کپڑے میں اور کوئی شے نہیں مگر روئی ہے، اور وہی کپڑا لباس بنا ہے، اسی طرح
کائنات میں جتنا کچھ بھی ہے سارے کا سارا ہی محمد ہے. محمد زمیں ہے، محمد زماں ہے، محمد مکی ہے، محمد مکان ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. مثال و تمثیل کا یہ مطلب نہیں کہ وہ بینہ اس کی مانند ہو. تمثیل الہ اور تمثیل اعلیٰ میں زمین و آسمان کا فرق ہے. مثال تو صرف سمجھانے کے لیے ہے اور سمجھ اللہ تعالیٰ کی عطا کرتا ہے. ہر ایک کی استعداد کے مطابق جیسے لباس ہر ایک کے ناپ کے مطابق بنتے ہیں اور لباسوں میں ہی اسم لباسوں کے پیدا ہوتے ہیں. حقیقت میں وہ کپڑے کے ہی اسم ہیں، وہ کپڑے کی ہی شکلیں ہیں جو مختلف لباسوں میں نظر آ رہی ہیں. اسی طرح کائنات میں جتنا بھی نور ظہور ہے تعین میں آ کے مختلف ان کے نام رکھے گئے، مختلف ناموں سے اسے پکارا، لیکن ان سب کی حقیقت ایک ہی ہے. اور وہ حقیقت کیا ہے؟ نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ جامعیت صرف کپڑے کو ہے کہ ہر لباس میں متشکل ہو جاتا ہے، تو سب مخلوق میں حقیقت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی متشکل ہے. وہ مادۃ المواد ہے اور وہی روح الارواح ہے. اسی سے تمام ارواح ہیں اور اسی سے تمام اجسام کا قوام ہے. مگر ان سب کے پیچھے حقیقت الحقائق اللہ تعالیٰ ہے. پھر اللہ تعالیٰ کا فرمان پاک جو قرآن پاک میں ہے، وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، بس میں ہی ہوں بیچ تمہارے نفسوں کے، تم دیکھتے کیوں نہیں. اور کہیں فرمایا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، جہاں کہیں بھی تم ہو میں ہی ہوں. پھر سرکار پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انا اول محمد، انا آخر محمد، انا ظاہر محمد، انا باطن محمد، انا کل محمد. اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کرنے کی، سمجھنے کی، جاننے کی، اس پر یقین کامل کرنے کی ہمت عطا فرمائے، کیونکہ کائنات میں اللہ کے نور ظہور کے علاوہ کوئی چیز موجود نہیں. کیونکہ اللہ کا جو حمد ہے، جس کی حمد کی گئی، اس نے اپنے ہی نور کی جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھا. پہلے کہا وَهُوَ الْأَوَّلُ وَهُوَ الْآخِرُ وَهُوَ الظَّاهِرُ وَهُوَ الْبَاطِنُ، اور جب اس میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ظاہر ہوا تو کہا انا اول محمد، انا آخر محمد، انا ظاہر محمد، انا باطن محمد، انا کل محمد. محمد مکی ہے، محمد مقام ہے، محمد زمین ہے، محمد زمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ. اللہ پاک ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق عطا فرمائے، درد دل عطا فرمائے. آمین آمین آمین. وما علینا الا البلاغ.